तमाम कौम उन्हें सद सलाम करती है, वो दिल से उनका बहुत एहतराम करती है। जो रात दिन इसी जुस्तजू में गलता है कि किस तरह से सफाया हो उन अनासिर का, नशे के जहर का जो कारोबार करते हैं। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। ऐ मेरी अर्ज़े पाक के बच्चों, मेरे गुलशन के महकते फूलों, तुमसे वाबस्ता मेरे देश की रानाई, तुम मेरा कल हो, तुमसे वाबस्ता बेपनाह कौम की उम्मीदें। ये ना हो तुम कहीं भटक जाओ, उनकी बातों फरेब में आकर बेच देते हैं जहर जो मीठा करके। उन अनासिर से तुम्हें खुद को बचाना होगा, ये कभी भूलना नहीं बच्चों। नशे का जहर कभी कम हो नहीं सकता, नशे का जहर बहर दौर जानलेवा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो तुम, बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नार्कोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार, रोजाना 3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। जिंदगी से प्यार। पल पल में मरूं, बेचैनी से होना है फरार, घुट घुट के जियूं, सबसे मैं डरूं, पूरी कब होगी फरियाद। थोड़ा सा सुकून चाहिए, थोड़ी जुस्तजू चाहिए, करना है खुद पे एतबार। इनकार करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार, करे जिंदगी से प्यार। सब ने मिलके आज एक ऐसा पाकिस्तान में वक्त आ गया कि हम उन मुल्कों में से हैं जिधर इन्फेक्शंस नीचे जा रही हैं, और अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क में बाकी दुनिया के बनिस्बत बहुत कम अमवात हुई हैं। लेकिन मैं खास आपको आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की, तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूं कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया है। मुझे नशे से छुड़ाया है जिसने वो बका की राह दिखलाई है जिसने वो तुम ही ने फिर मुझे जीने का ढंग सिखलाया। न होते तुम तो मैं कब का भटक गया होता, मैं क्यों ना तुझको भला अपना खिजर राह समझूं। एंटी नार्कोटिक्स का खुसूसी प्रोग्राम मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सुनिए प्रोग्राम जिंदगी से प्यार, रोजाना
3 बजे से दोपहर 4 बजे तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से बराह रास्त नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार सुनना ना भूलिए, सिर्फ FM 101 के नेटवर्क पर। मैं राह रास्त पे अब जिंदगी गुजारूंगा, नशे की सिम कभी भूल कर न जाऊंगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिंदगी से प्यार। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ, दुआ हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, प्रोग्राम है जिंदगी से प्यार, मुझे कमल कहते हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 4 बजे तक। और लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हम बातचीत करते हैं ड्रग्स के बारे में, नारकोटिक्स के बारे में, उसके खिलाफ जो इक़दामात कर रही है एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उसके बारे में अपने लिसनर्स को आगाह करते हैं। और हमारे प्रोग्राम का, हमारा मुस्तकिल हिस्सा प्रोग्राम का, असलम जावेद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। असलम साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, एक नाम आप अक्सर भूल जाती है, मेरा ख्याल है आपको याद दिलाना पड़ेगा, जिसके तवस्सुत से हमारा प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है। आप अगर याद करें तो। जी बिल्कुल, आप वो नाम लेते। मोहम्मद यासीन जंजुआ कोऑर्डिनेटर है हमारे। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। मैं अक्सर टीम वर्क की बात करती हूँ ना जनाब, कि हमारी जो टीम है ना, उसके अगर हम अपनी टीम की बात करते हैं तो बहुत सारे काम आपकी टीम के साथ ही चलते हैं। और मैं और असलम साहब तो यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं और डेफिनेटली उन लोगों का भी बहुत अहम किरदार है इस प्रोग्राम में। वेल लिसनर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में गेस्ट भी होते हैं और हमारे जो मेहमान आते हैं, आप बहुत सारे हमारे ऐसे मेहमान हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनके साथ बातचीत भी होती है प्रोग्राम के हवाले से भी और ड्रग्स के हवाले से भी बात होती है। आज के प्रोग्राम में भी हमारे गेस्ट हैं, बहुत जाने पहचाने हैं, आपकी कई बार उनके साथ बात हो भी चुकी है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मोहम्मद आफ्ताब अहमद साहब हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं टोबैको स्मोक फ्री सिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ में अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर की सर अंजाम दे रहे हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया कबूल, थैंक यू वेरी मच। आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर जो है वो अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाल लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बड़ी मुफीद गुफ्तगू आपके साथ रहती है और बहुत सारी मालूमात जो है वो हमें आपसे मिलती है। और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक भी मिलता है जब आप आते हैं, तो आपकी जो गुफ्तगू होती है, आपसे मिलने वाली जो मालूमात होती है, वो लोगों को काफी पसंद भी आती है। नहीं, बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए आनर है
کہ ایک ایپیڈیمک کے خلاف، اور ANF کا بہت شکریہ کہ جہاں وہ ڈرگ کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسموکنگ کے اوپر بھی ہم کام کریں، چونکہ نوجوان نسل ایز اے لانچنگ پیڈ کے طور پہ جب انڈلج ہوتی ہے تو پھر وہ ڈرگ میں جاتی ہے. تو یقیناً ANF کی پوری ٹیم کا، آپ لوگوں کا ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ تمباکو جس کو عمومی طور پر ہم کوئی زیادہ پریارٹی نہیں دیتے اور اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شاید ٹینشن ریلیز کرنے کا باعث ہے، تو اس کو ایک وبا کے طور پہ اور اس کو ایک انسانی دشمن کے طور پہ لے کے آنا، اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے، ریڈیو پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، اس کا ہم بہت شکر گزار ہیں. بالکل سر، یہ اینٹی نارکوٹکس فورس اور FM 101 کی اگر بات کی جائے تو ان کی مشترکہ کاوش ہے، اور اس کا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک میں بھی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ہم اپنا مقصد کسی حد تک پا بھی سکتے ہیں. آفتاب صاحب، اگر ہم پروگرام کی شروعات اس بات سے کریں، اگر ہم اپنے سوسائٹی کی اس ٹپیکلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں، قصبوں میں چلے جائیں تو بڑے بزرگوں کو ہم دیکھتے تھے وہ اکثر جو ہے وہ حقہ پینا اور تمباکو کا استعمال بہت عام تھا، ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ کیا جاتا ہے. اب ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ پرورش پانے والے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے اسموک کرنا اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اکثر چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑوں کی دیکھا دیکھی اسموکنگ کی طرف آتے ہیں. ہمارے لسنرز کو یہ بتائیے کہ ایک تو ہمارے کچھ ایسے ٹریڈیشنز بھی ہیں، ہم اپنے کلچر کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اسموکنگ اور جو سگریٹ ہے وہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور پھر کس طرح سے لوگ اس کے بعد جو ہے وہ ڈرگز کی طرف بھی آ جاتے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت ہی اہمیت کا حامل کوشچن آپ نے کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشن کو ایک دن میں مارز وجود میں نہیں آ گیا، ڈیکیڈ لگے ہیں اس کو ڈیولپ ہونے میں، اور جیسے آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ کلچر کا حصہ بن گیا. یہ اگر آپ کہیں تو بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ وہ ناردرن ایریاز، وہ علاقے جو فتح نہیں کیے جا سکے ہمارے بیرونی دشمن سے، تو وہاں پہ تمباکو کاشت کیا گیا، لوگوں کو اس کے کلچر کے لیے ایکسیپٹیبل بنایا گیا کہ لوگ رکھیں، اس کو کلچر کا حصہ بنایا گیا. اور ہماری کوئی میٹنگ، ہماری کوئی پنچایت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی جب تک درمیان میں حقہ نہ ہو. تو ظاہر ہے پھر جب ایک سوشلی ایکسیپٹیبل ہو گیا تو پھر بچوں کے لیے بھی سوشل ایکسیپٹیبل ہے، سب کے لیے ہے. اور آہستہ آہستہ یہ ایون یہاں تک بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی کہ اگر K2 کے پہاڑ کے اوپر کسی کو چل رہا ہے تو وہ سگریٹ پیتا ہوا جیسے ایک انرجی ڈرنک پی رہا ہے. یعنی ہم پروموٹ کرتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا انرجی ڈرنک ہے جس کے بعد انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن اب جب سائنٹیفک ریسرچ ہوئی اور اس کے اوپر کینسر پتہ چل گیا کہ اس سے کینسر بھی ہوتا ہے، دوسری بیماریاں، ہمارے تھروٹ پرابلمز بھی ہوتی ہیں، ہمارے لنگ کینسر بھی آتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر پوری دنیا میں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، اسٹریٹجیز بنی، پبلک ہیلتھ کے ادارے حرکت میں آئے. اس کے اوپر پھر جو ہوتی ہے لیجسلیشن ہوئی کہ ہم اس کو، یعنی دو پرابلمز ہمارے سامنے ہوئی. ایک تو ہم نے سوشلی ایکسیپٹیبل کر لیا کہ کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی. دوسرا ہمارا کام یہ خراب ہوا کہ اس کا جو بزنس ہے، اس کی بزنس سے جو ریونیو حکومتوں کو ملتا ہے وہ ہماری اکانومی میں بڑا بیک بون کے طور پہ یوز ہوتا رہا. یعنی ایک بہت بڑے لیول پہ ریونیو ملنا شروع ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گی کہ برطانوی سامراج نے 1938 میں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا تھا. پہلا ٹیکس جو ٹبیکو کے اوپر لگا ہمارے ناردرن ایریاز کے اوپر، ناردرن ویسٹرن جو ایریا ہے، 1938 میں بنا، اور وہ ٹبیکو وینڈر ایکٹ کے طور پہ اس کو جانا گیا، جس کو پاکستان نے 1958 میں اڈاپٹ کیا اور اس کو ویسٹ پاکستان ٹبیکو وینڈر ایکٹ کا نام دیا 1958 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے جو لوگ تھے پری پارٹیشن جو حکمران تھے یہاں پہ، ان کو پتا تھا کہ اگر آپ اس کا پریمبل پڑھ لیں اس ٹوبیکو وینڈر ایکٹ کا، تو اس کا میں لکھا ہی ہوا ہے فار دی سیک آف دا پبلک انٹرسٹ. اٹس مین انہیں پتا تھا کہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. پھر انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اب لوگوں کے لیے سوشلی ایکسیپٹیبل کر دیا ہے، لوگ پئیں لیکن اس کے اوپر ٹیکس بھی دیں. یعنی انہوں نے لوگوں کے کو بھی خراب کیا اور اس سے ریونیو بھی کریٹ کیا. تو ہمارے لیے ابھی تک دو پرابلم سب سے بڑے ابھی بھی چل رہے ہیں، اگرچہ 20-25 سال سے بہت بڑی بڑی کمپینیاں ہم نے کی. ایک تو جو قابل قبول ہے ہمارے معاشرے میں،
اس کو ختم کرنا کہ اس کو ایک برائی کے طور پہ سمجھا جائے, ایک اپیڈیمک کے طور پہ سمجھا جائے, اور سمجھا جائے کہ یہ انسانیت دشمن ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, حکومتیں اور ہماری مجبور ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہوئے کہ چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ریونیو مل رہا ہے تو ہم اس کے اوپر کٹ ڈاؤن کیسے کریں, ہم ٹیکسز کیسے کریں. پھر اس کی صورت میں ایک ایسا آپ سمجھ لیں رجیم ڈیولپ ہو گئی ہے, بزنس کاروباری حلقہ ایک ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے پورے ملک میں اتنے لوگ یہ بیچ رہے ہیں, تو ہم نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے. تو اس میں ایک پرابلم نہیں, دو پرابلم ہے جو ہمیں سب سے بڑا ہے, اور جس کے لیے پوری ایک اسٹریٹجی ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی. ہم نے فریم ورک کنونشن آن ٹبیکو کنٹرول FCTC ہے جو ہم نے سائن کیا. اس کے بعد پھر ایک اسٹریٹجی ہے امپاور کی, MPOWER. یہ 6 ورڈز ہیں اور 6 اسٹریٹجیز ہیں. اس کے اوپر یعنی کام جب ہم کریں گے, ہم نے مانیٹرنگ کیسے کرنی ہے, M سے, P سے پریونشن کیسے کرنا ہے, W سے ہم نے وارن کیسے کرنا ہے یعنی وارننگ کیسے دینی ہے, ہاں جی, O سے آفر ٹو کوٹ ٹوبیکو یعنی سیسیشن کیسے چلنے ہیں, E سے انفورسمنٹ کیسے کرنی ہے, R سے ٹیکس ریز کیسے کرنے ہیں. جب تک یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی, ٹیکسز ریز نہیں ہوں گے, سگریٹ مہنگا نہیں ہوگا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مانیٹرنگ نہیں کریں گے, پریونشن میجرز نہیں لیں گے, تب تک بہت مشکل ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں, اگرچہ بہت سارا کام ہو چکا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ابھی تو الحمدللہ شعور کافی آ چکا ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں حکا چلتا ہے اور بچوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی چلم بنا کے لائیں اور لا کے رکھیں. تو یقیناً جب تک لٹریسی ریٹ بڑھے گا, ہمارا شعور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے فعال ہونے سے اور ہر جگہ ان کی کوریج ہونے کی وجہ سے اگرچہ بہت ساری چیزیں ابھی لوگوں کے شعور میں آ گئی ہیں, اور آہستہ آہستہ ظاہر ہے اگر ڈیکیڈ لگے ہیں اس انڈسٹری کو ڈیولپ ہونے میں تو اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوگا ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے میں اور لوگوں کا وہ لیول لے کے آنا کہ لوگ اس کو اپنے طور پہ خود برائی محسوس کریں. آپ دیکھتی ہوں گی کہ آج سے 20 سال پہلے کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے تھے, ہاکی کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے, بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے. اب پچھلے 18 سال سے آپ کو کوئی اشتہار پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ملتا, کوئی آپ کو اسپانسرشپ نہیں مل رہی, کسی بھی پروگرام کی آپ کو نہیں ملتا ہے کو ٹبیکو کی کوئی کمپنی کر رہی ہے. اور تیسرا یہ ہے سب سے بڑا کہ کوئی CSR ایکٹیویٹی نہیں ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو کسی بھی بڑی کمپنی نے کوئی فلاحی کام کرنے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ٹبیکو انڈسٹری اس طرح کے کام پاکستان میں نہیں کر سکتی. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے جو براہ راست اشتہارات دیکھنے تھے اور بچوں نے اس سے متاثر ہونا تھا, وہ چیزیں ہم نے ابھی جو ہے وہ بین کر دی ہیں اور آپ کو کسی قسم کا اشتہار آپ کو نہیں مل رہا. یہ سب سے پہلی کامیابی ہے کہ ہم نے ایون ابھی 20 جنوری کو ہم نے جو نیا SRO نکلا ہے وہ ہے ٹیپس, ہم کہتے ہیں ٹبیکو ایڈورٹائزنگ پروموشن اسپانسرشپ. اس کے تھرو اب کسی دکان کے اوپر, کوئی بل بورڈ کے اوپر آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آئے گا, آپ کو کوئی چھوٹا اشتہار بھی ایون الیکٹرانک میڈیا پہ بھی نظر نہیں آئے گا, فیس بک پہ نظر نہیں آئے گا, کوئی میسج نہیں کر سکے گا. ٹوٹل بین کر دیا ہے کہ آپ کسی قسم کے ایڈورٹیزمنٹ نہ کریں. اور ایڈورٹیزمنٹ ایک پہلا وہ زینہ ہے, پہلی سیڑھی ہے جو کسی بھی پروڈکٹ کے لیے اس کی دلچسپی کا مظہر بن سکتا ہے. اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے امپلیمنٹیشن بھی کی اور آہستہ آہستہ ٹائٹ کرتے 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 اب ہم تقریباً کمپریہنسو بین کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اچھا آفتاب صاحب, ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک کلچر بھی ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ وہ بچوں کو کہا جاتا ہے جی آپ اس کو تیار کریں. میں نے کئی ایسے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جی تمباکو جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, کو کھانے کے بعد اس کو لے رہے ہیں, کو کھانے سے پہلے لے رہے تھے. تو میں ان چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہماری پریکٹسز میں ہیں, ہمیں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. اب جیسے اگر میں سائیکالوجی کی بات کرتی ہوں, بہت ساری ایسی تھراپیز ہیں, بہت ساری ایسی ہمارے سائیکو انالیسس کیا جاتا ہے جو ہمارا کلچر میں نہیں ہے, ہم اس کو صرف کتابوں کی حد تک رکھتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے اقدامات ہمیں ایسے کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری سوسائٹی کو سوٹ بھی کریں تاکہ لوگ اس کی طرف آسانی سے آ بھی سکیں. دیکھیں, آپ نے ڈائجسٹو سسٹم کی بات کی, ایکچولی اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے سگریٹ کے اندر وہ ہے نکوٹین. نکوٹین جو ہے وہ آپ کی باڈی میں ٹالرنس ڈیولپ کرتا ہے. آہستہ 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 آپ نکوٹین ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیں, عام
रूटीन में अगर आप देखें कि आपने एक कोई ट्रक लोड या अनलोड करना है, या अपने घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं, आपने कुछ मजदूर बुलाए, आपने कहा ये काम करें, तो आप देखें वो साइड पे कहते हैं जी 2 मिनट साहब जी 2 मिनट दीजिएगा, वो देखें 2 सिगरेट के कश लगा रहे हैं, फिर वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। तो देखने वाला आम बंदा ये भी कहता पता नहीं इन्होंने कोई एनर्जी ड्रिंक पिया है क्या। एक्चुअली वो जो आपका ब्रेन है वो निकोटीन डिपेंडेंट हो गया। जब तक उसको सर्टेन लेवल निकोटीन नहीं मिलेगी तब तक आपका वो ब्रेन एक्टिव नहीं हो रहा। ब्रेन एक्टिव नहीं हो रहा तो आपका पूरा हेल्थ सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा। बिल्कुल, यानी वो आपको इंस्ट्रक्शन पास आउट नहीं कर रहा कि आपकी वो विल क्रिएट नहीं हो रही। अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं और आपको अगर आप कोई ज़मीनी लिखना चाहते हैं, कोई प्रेस रिलीज बनाना चाहते हैं, आपको ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, और अगर आप बदकिस्मती से निकोटीन डिपेंडेंट हो गए हैं, तो जब तक वो सर्टेन लेवल आप अपने ब्रेन में पूरा नहीं करेंगे तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यानी आप यूँ समझ लें कि वो एक सिगरेट पीने वाला भी एक माजूर है, उसको एक प्रॉब्लम है, उसको यानी एक टाइम लगेगा उसको छोड़ने के लिए। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिल्कुल आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर है। जब आप वो पीते हैं तो आपका निकोटीन लेवल पूरा हो जाता है, आपका हेल्थ सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपकी तमाम चीजें एक्टिवली काम करना शुरू हो जाती हैं। तो एक्चुअली ये वो काम है कि आप डिपेंडेंसी क्रिएट करता है निकोटीन। बिल्कुल सही। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कोई चीज हजम नहीं होती, आपको कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, या आप कोई काम कर नहीं पा रहे। बिल्कुल सही। अभी आफ्ताब साहब हम इस बारे में डिटेल से बात भी करेंगे, और मैं चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स सबसे ज्यादा जिस चीज के बारे में आगाह हों वो ये देखें कि स्मोकिंग से आपकी सेहत के साथ साथ आपकी जान को किस हद तक खतरा हो सकता है। लिसनर्स, इस बारे में हम मजीद बातचीत करेंगे। अभी मुझे प्रोग्राम में एक ट्रैक की जानिब बढ़ना है। हम प्रोग्राम के इस ट्रैक को सुनते हैं, लौट के आते हैं इस ट्रैक के बाद। प्यार दे
صاحب کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار, اور اس وقت ہم اسلم جاوید صاحب سے خبریں سنتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں اسلم جاوید صاحب آگاہ کریں گے. جی اسلم صاحب. السلام علیکم. یہ FM 101 ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ اسلم جاوید سے ANF کی خبریں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے 5 ملکی کارروائیوں کے دوران 959 کلو گرام منشیات برآمد کر کے 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا. برآمد شدہ منشیات میں 651 کلو گرام افیون، 302 کلو گرام ہیروئن، 408 کلو گرام چرس اور 2 کلو گرام ایمفیٹامائن شامل ہیں. برآمد شدہ منشیات کی مالیت 17 کروڑ سے زائد ہے. اس کے علاوہ دوران کارروائی منشیات کی اسمگلنگ میں استعمال کی جانے والی ایک آٹو رکشہ بھی ANF نے اپنی تحویل میں لے لی. سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. پشاور ہائی کورٹ اور انسداد منشیات کی عدالت نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 3 ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی. جبکہ انسداد منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ایک ملزم کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پولیس اسٹیشن ANF چمن نے ٹھنڈا کاریز، پرانا چمن، قلعہ اللہ محمد، تحصیل چمن، ضلع قلعہ عبداللہ میں خفیہ اطلاع پر مبنی دورانی کارروائی 300 کلو گرام ہیروئن اور 651 کلو گرام افیون برآمد کر لی. مذکورہ منشیات کسی دوسرے گروہ کے حوالے کرنے کی غرض سے چھپائی گئی تھی تاکہ منشیات ایران کے راستے بیرون ملک منتقل کیا جا سکے. ANF نے بروقت کارروائی کر کے اسمگلروں کی یہ کوشش ناکام بنا دی. پولیس اسٹیشن ANF ڈیرہ اسماعیل خان نے ڈیرہ بنو روڈ پر دورانی کارروائی ایک آٹو رکشہ کو روک کر جب اس کی تلاشی لی گئی تو رکشہ میں چھپائی گئی 4.8 کلو گرام چرس برآمد کر کے موقع پر موجود ضلع ٹانک کے رہائشی محمد سلیمان اور ابو بکر صدیقی نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF سیالکوٹ نے گزشتہ دنوں ایک نجی کوریئر کمپنی کے آفس دوران تلاشی 445 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی تھی. مزید کارروائی کرتے ہوئے پارسل بک کرنے والے ملزم سیالکوٹ کے رہائشی محمد ارشد نامی ملزم کو آج گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF راولپنڈی نے رابی سینٹر بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں دورانی کارروائی 2 کلو گرام ایمفیٹامائن برآمد کر کے اپردیر کے رہائشی رفیع اللہ اور مانسرا کے رہائشی سیف علی خان نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا. پولیس اسٹیشن ANF اٹک نے اقبال شہید ٹول پلازا GT روڈ کے قریب دورانی کارروائی 1.2 کلو گرام ہیروئن برآمد کر کے پشاور کے رہائشی حضرت رحمان اور اورنگزیب نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا. ANF کی خبریں آپ FM 101 ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. اور اب عدالتوں میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق کچھ خبریں. سندھ ہائی کورٹ کراچی بینچ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم محمد یوسف کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت مسترد کر دی. اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم ایاز خان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت مسترد کر دی گئی. ملزم سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی تھی. انسداد منشیات کی عدالت پشاور نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے 2 ملزمان خواجہ امیر اور محمد جان کی ضمانت پر رہائی کے لیے دائر کی گئی اپیل دوران سماعت عدالت نے مسترد کر دی. اسی عدالت نے منشیات کے کاروبار میں گرفتار کیے گئے ملزم نذیر حسین کو 1 سال قید اور مبلغ 5,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی. اس کے ساتھ ہی ANF سے موصول ہونے والی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. جی تو لسنرز، آپ نے اسلم جاوید صاحب سے اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی جو کارروائیاں تھیں اس کے بارے میں جانا. ابھی آفتاب صاحب، اگر میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں، آپ فیلڈ میں ہیں، آپ کام کر رہے ہیں. یہ کوشچن ہر ایک شہری کا ہی میرے خیال سے بنتا ہے. ہمارے یہاں پہ قانون بنا ہوا ہے، ہر ایک چیز کے لیے قانون بنایا گیا ہے. اگر ہم اپنی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بہت ساری ایسی ذمہ داریاں ہیں جو ایک عام شہری کی بھی ہیں. اب وہ قانون پہ عمل کرنے کی بات کی جائے
یا اس پہ عمل کروانے کی بات کی جائے، اگر آپ پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے جونیئرز کو، اپنے چھوٹوں کو بتائیں گے کہ جی آپ یہ قانون ہے، آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ابھی آفتاب صاحب، اگر ہم اس قانون کی بات کریں کہ اسموکنگ کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں کیا قانون ہے، تاکہ پیرنٹس کو بھی پتا ہو، جو خرید رہا ہے اس کو بھی پتا ہو، جو بیچ رہا ہو اس کو بھی پتا ہو۔ جی بہت شکریہ جی۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایک تو قانون ہمارا 2002 میں جو ہے نا وہ اس کی لیجسلیشن ہوئی، قانون ہے پروہیبشن آف اسموکنگ پروٹیکشن آف نان اسموکرز ہیلتھ آرڈیننس 2002۔ تمباکو نوشی تمباکو نوشی پر پابندی اور اس کے حوالے سے تمباکو نوشی نہ کرنے والے افراد کی صحت کا تحفظ آرڈیننس 2002۔ جی، اس کا یہ جو لا ہے اس کی 5 یا 6 سیکشنز ہیں۔ اس کا جو سیکشن 5 ہے وہ کہتا ہے کہ پبلک پلیس کے اوپر تمباکو نوشی قانون جرم ہے۔ پبلک پلیس کیا ہے؟ اس کو ہم عوامی مقامات کہتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے وہ تمام جگہیں جہاں عوام بلا روک ٹوک آ جا سکتے ہیں وہ عوامی مقامات ہیں۔ وہ ہمارے خواہ بس سٹینڈز ہیں، خواہ سکولز ہیں، خواہ پارکس ہیں، خواہ سرکاری دفاتر ہیں۔ تو میں نے براڈر ڈیفینیشن کر دی کہ وہ تمام جگہیں جہاں عوام بلا روک ٹوک آ جا سکتے ہیں وہ ایک عوامی مقام ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک چیز ہے کہ جب یہ لا بنا تھا اس وقت یہ قانون بھی ساتھ بنا کہ جہاں جہاں عوامی مقام ہے وہاں کچھ ایریا ڈیزگنیٹ کیا جائے کہ اگر کسی نے اسموکنگ کرنی ہے تو وہ اس ایریا سے باہر جائے اور اس مختص جگہ میں جا کے اسموکنگ کر کے باہر آ جائے۔ اور ہمارے جتنے بڑے ایئرپورٹ ہیں ہم نے اس کے اوپر ڈیزگنیٹ ایریا بنائے بھی۔ جی بالکل۔ لیکن اس کا سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ سامنا یہ ہوا کہ ہماری جو سگریٹ بنانے والے ادارے تھے، جو کمپنیاں تھیں، انہوں نے گورنمنٹ کے آئیڈیا کو کنسیو کیا اور انہوں نے ان ڈیزگنیٹڈ ایریا کو فرنش روم بنا دیا۔ ایک سمجھ لیں ایگزیکٹو لاؤنج، لگژری روم ڈیولپ کر دیا، ٹی وی لگ گیا، صوفے رکھ دیے، ڈسپینسر رکھ دیا۔ تو اب کیا ہے، اگر ایئرپورٹ میں اگر کسی نے سگریٹ پینی ہے تو وہ ٹھنڈے کمرے میں گرمیوں میں جا کے بیٹھے، سگریٹ پیے، حالات حاضرہ سے انفارم رہے اور بڑے آرام سے، اور جس نے نہیں پینی وہ باہر دھوپ میں کھڑا رہے۔ یعنی یہ ایک وہ سائیکالوجیکل جو امپیکٹ تھا وہ ایک بہت بڑا کہ یہ الٹا ریورس امپیکٹ ایک آ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہم نے ڈسکریج کرنا تھا اسموکنگ کو، اس کی بجائے انکریج ہونا شروع ہو گیا۔ وہ گورنمنٹ نے پھر ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک فریم ورک کنونشن ٹبیکو کنٹرول UN کا ٹریٹی ہے وہ سائن کیا ہوا ہے اور ہماری پارلیمنٹ نے ریٹیفائی کیا، وہ بھی ایک لا ہے۔ اس کے تحت بھی یہ تھا کہ آپ ڈیزگنیٹڈ ایریا نہیں بنا سکتے۔ تو حکومت پاکستان نے پھر 2009 میں اس کو یعنی ختم کر دیا کہ اب اگر کوئی پبلک پلیس اسموک فری ہے تو مکمل اسموک فری ہے کوئی گاڑی۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا سیکشن 6 ہے۔ سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ جتنی گاڑیاں ہیں جو پبلک گاڑیاں ہیں وہ اسموک فری ہیں۔ ہماری اسکول کی بسز ہیں، ہماری عام روٹین کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جتنے PSVs ہیں، پبلک سروس وہیکلز ہیں، ان کے اندر آپ تمباکو نوشی نہیں کر سکتے۔ 7 یہ تھا سیکشن 7 کہ آپ کو اشتہارات نہیں دے سکتے کسی قسم کا، یعنی ہم نے اس کے اوپر گائیڈ لائنز ڈیولپ کی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اشتہار دینا بھی ہے تو ان گائیڈ لائنز کے تحت، ان گائیڈ لائنز کو پہلے نرم رکھا گیا، پھر آہستہ 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 آہستہ، یعنی ایون اب ہم اس لیول پہ ہیں کہ کوئی اشتہار نہیں دیا جا سکتا تاکہ لوگ اس کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کر سکیں۔ سیکشن 8 یہ ہے کہ جو 18 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو کوئی شخص سگریٹ نہیں بیچ سکتا، نہ وہ فروخت کر سکتے ہیں کسی دکان کے اوپر بیٹھ کے، نہ وہ خرید سکتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے کہ اگر تو بیچنے والے کو کسی کے اوپر شک پڑا ہے کہ یہ بچہ 18 سال سے کم عمر ہے تو وہ اس کا شناختی کارڈ چیک کر سکتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ 18 سال سے اوپر ہے یا نیچے ہے، تو اس کو پھر اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم نے کسی زمانے میں 10 سگریٹ کا پیکٹ اویلیبل ہوتا تھا چونکہ بچوں کی پاکٹ منی کی رینج میں آتا تھا۔ حکومت پاکستان نے اس کو بند کر کے 20 سگریٹ کا پیکٹ نکالا تاکہ بچے خرید نہ سکیں، لیکن بلا ہوا ہمارے دکانداروں کا کہ انہوں نے کھول کے ایک ایک بیچنا شروع کر دی۔ ہم نے اب پچھلے سال لوز سگریٹ بین کر دی، اس کو لوز سگریٹ کہتے ہیں، کھلے سگریٹ کو۔ لوز سگریٹ کو بھی حکومت پاکستان نے کوگنیزیبل آفینس ڈکلیئر کر دی ہے اور اس کے اوپر پولیس کارروائی کر سکتی ہے کہیں بھی ملے۔ یہ قانون ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو بھی کہوں گا کہ اگر وہ کہیں یہ سمجھیں کہ کہیں کھلا سگریٹ بک رہا ہے تو اینڈ کے اوپر میں اپنی ابھی بھی ہیلپ لائن ڈکلیئر کر بتا دیتا ہوں، ہماری ایک موبائل اپلیکیشن بھی ہے
स्मोक फ्री पाकिस्तान के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां जाएं, जाके उसकी तस्वीर लें, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। या 03-033-4-565-5654 इसके ऊपर हमें व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, कॉल कर दें, तब भी हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और सेक्शन 9 ये था कि जितने तालीमी अदारे हैं उनके बाहर, बाउंड्री से बाहर 50 मीटर तक कोई भी दुकान ऐसी नहीं होगी कि जिसपे टोबैको की कोई भी प्रोडक्ट बिक रही है। और इसके अलावा हमारा आखिरी सेक्शन 10 है, उसके तहत ये है कि हर पब्लिक प्लेस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो नुमाया जगह पर लिख कर लगाए कि यहाँ तंबाकूनोशी कानूनन जुर्म है, या स्मोकिंग इज एन ऑफेंस, या नो स्मोकिंग साइन, ताकि जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको पहले ही पता हो कि मैंने यहाँ पे ये हरकत नहीं करनी। ये पहला काम है जो आप किसी विजिटर को रोक सकते हैं, ताकि उसको पता हो कि मैंने इस होटल में नहीं पीनी, मैंने इस गाड़ी में नहीं पीनी, मैंने इस दफ्तर में नहीं पीनी, ताकि वो परमानेंट जगह। तो ये सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 10 तक ये 6 लॉज हैं, सेक्शंस हैं, जिसके तहत हम टोबैको कंट्रोल के जो हमारा ऑर्डिनेंस है। इसके अलावा हमारा एक टोबैको वेंडर एक्ट 1958 है, हमने उसको वेंड फी रिवाइज करके इस्लामाबाद में पहला मॉडल उसका डेवलप किया। उसके तहत क्या था कि यहाँ कोई लॉ नहीं था कि कौन बेच, ये जितनी भी मैंने ऑर्डिनेंस 2002 की बताई है, ये तो सारी पीने के ऊपर है। आप यहाँ नहीं पी सकते, आप यहाँ नहीं पी सकते, आप यहाँ नहीं बेच सकते, लेकिन कौन बेच सकता है, उसका कौन डेटाबेस क्या है, वो हमारे पास नहीं था। इसके तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में बाकायदा एक डेस्क बना इस्लामाबाद में। उसके तहत हमने कहा जिसने सिगरेट बेचना है वो लाइसेंस ले, जब वो लाइसेंस लेने आएगा तो वो एक एफिडेविट देगा कि वो अपनी दुकान को, उसकी दुकान तालीमी इदारे के करीब नहीं है, वो दुकान को स्मोक फ्री करेगा, वो इश्तिहार नहीं लगाएगा, बच्चों को नहीं बेचेगा, और वो तमाम लॉ कंप्लाई करेगा, और फिर वो एक फी देगा। इस तरह हमारे पास 1332 जो वेंडर्स थे वो रजिस्टर्ड हुए, और अब हमें इतना पता चलेगा कि ये वो लोग हैं, अगर हम इनको पकड़ लें 1332 लोगों को, तो हमारा तकरीबन मोर देन 60% लॉ कंप्लाई हो जाता है जी। ये बच्चों को नहीं बेचेंगे, ये इश्तिहार नहीं लगाएंगे, ये नो स्मोकिंग साइन को कंप्लाई करेंगे, और लूज सिगरेट नहीं बेचेंगे, ये तमाम चीजें। तो इस तरीके से ये अब बेचने वाले, अब हमारे पास लॉ वो भी है कि ये बेचने वाला कौन है, ये ऑथोराइज है या नहीं है। फिर हमारे मुल्क में जो काउंटर फीट और इम्पोर्टेड सिगरेट की भरमार आ रही थी, वो भी हमने इसी डाटा के थ्रू रोकी इस्लामाबाद में कि आप इम्पोर्टेड आइटम नहीं बेच सकते, वो भी ऐसे रेगुलेट किया। और आफ्ताब साहब, आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो वो ऐसी नई नई चीजों को देख के बड़ा फैसिनेट होते हैं। मैं खुद इन चीजों को देख के बड़ी हैरान हो गई थी कि उनका अजीब सा डिजाइन बना होता है कि वो एक इंसान को बड़ा फैसिनेट करता है। फिर वो ई सिगरेट्स भी आए, और बीच में ये जिस तरह से आपने इम्पोर्टेड सिगरेट्स की बात की, तो आप ये देखिए कि हमारी यूथ जो है, जो एक यंग बच्चा है, वो तो इन चीजों को देख के उसकी तरफ जाएगा, वो चीज उसको अट्रैक्ट करती है। जी जी बिल्कुल। उसमें यह है कि यकीनन ये जितने भी इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं, या ड्रग में कुछ चीजें आती हैं, या टबैको में, तो जाहिर है उसका डिजाइन और उसकी, आप देखिए ना, गोल्ड लीफ, सॉरी मैं यानी कोई भी सिगरेट का अगर आप ब्रांड देख लें तो आप देखिए ना वो कितना डिजाइन, और पकड़ने में आप समझते हैं कि बहुत अच्छा, मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि शायद मेरा स्टेटस सिंबल बन गया। इस तरह की जितनी ई सिगरेट्स हैं वो वेल डिजाइंड है, और हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर इस वक्त तो 65% जो है वो इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स भी लगा दिया है, उसको महंगा भी कर दिया है। अभी कुछ चीजें कोर्ट में भी चल रही हैं, इस्लामाबाद में भी काफी लेवल पे इन्फोर्समेंट हुई है कि हम इसको डिस्करेज कर सकें किसी ऐसे लेवल के ऊपर कि बच्चों के लिए ये इतनी महंगी कर दी जाए कि कम से कम आम बच्चा जो है उसकी पहुंच से बाहर हो जाए, इतनी महंगी हो जाए। तो इसके ऊपर जाहिर है जब तक हुकूमत पाकिस्तान, जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान भरपूर काम कर रही है, हम इसके ऊपर मिलकर, और सिविल सोसाइटी और सब लोग मिलकर जब तक अवेयरनेस और बच्चों को इसके बारे में आगाह नहीं करेंगे कि ये चीजें हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हैं, तब तक तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अपने लेवल के ऊपर जो टैक्स इंक्रीज करना है वो बतदरीज कर रही है, और इसके लिए हम रेगुलेटरी बॉडी की तरफ भी जाना चाह रहे हैं कि हम इनको कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर रेगुलेट जरूर करें और डिस्करेज करें। हमारा पूरा लॉ भी, जितने भी लॉ हैं, उनका बेसिक पर्पज है कि जाहिर है एक बंदा, हम यहाँ आज बैन नहीं कर सकते कि हम कहेंगे सुबह से बैन है, और उसके लिए मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हमारा अल्टीमेट गोल हुकूमत पाकिस्तान का हमारा ये है कि हमने स्मोक फ्री जनरेशन डेवलप करनी है।
पाकिस्तान में, और स्मोक फ्री जनरेशन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। हमने इसको कैसे स्मोक फ्री करना है, दुनिया ने अपनी जनरेशन को कैसे स्मोक फ्री बनाया है, उसके कुछ तरीकाकार हैं, वो मैं आगे आपके जाके आपसे जिक्र करता हूँ। लेकिन यकीनन ये जो फैसिनेट करती हैं चीजें, हमें इसके तदारुक के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और सोचना है कि हमने इसको, चूंकि हर रोज हर नए अगले महीने नई चीजें आ रही हैं और आपको बतदरीज उसके ऊपर काम करना है। अभी आफ्ताब साहब, जैसे आपने खतरे की बात की कि खतरनाक हद तक जो है वो सेहत भी खराब हो सकती है, अगर हम यूथ की बात करते हैं और जब जैसे आपने खतरे की बात की कि ये चीज कितना बड़ा एक डिजास्टर हो सकता है जिंदगी के लिए, हम अगर अदादो शुमार की बात करते हैं, आप हमारे लिसनर्स के साथ वो अदादो शुमार शेयर करें ताकि लोगों को पता हो कि सिर्फ ये समझना कि जी हमने एक बार सिगरेट पी लिया है, स्मोकिंग कर ली है, दोस्त स्मोक करता है, कोई घर में स्मोकिंग करता है, तो वो उनकी जान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और खुद के लिए भी। देखिए, अदादो शुमार तो बहुत ही यानी आप सुनने के काबिल नहीं है कि हम परेशान हो जाएंगे। मैं बहरहाल आपके साथ बता देता हूँ कि 1,60,000 पाकिस्तानी हर साल तंबाकू की वजह से लुकमा जल बन जाते हैं। अगर आप इसको 365 पे डिवाइड करें तो 438 लोग रोजाना, आप समझ लें कि आप रोजाना एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश करवा रहे हैं। इतने बड़े लेवल के ऊपर रोज लोग मर रहे हैं। और अगर आप इसको देखें कि एक्चुअली ये हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं बनती, 438 लोग रोज मर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये स्कैटर्ड डेथ्स हैं पूरे मुल्क के अंदर, फिर हुकूमत जब 5, 10, 15 साल बाद पब्लिक हेल्थ का कोई भी इंटरवेंशन करती है, वो कहती है आप सर्वे करें। हम तमाम जो हमारे कैंसर कंट्रोल करने वाले अदारे हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां हम सर्वे करते हैं, पता चलता है कि पिछले 5 सालों में इतने लोग मर गए हैं। यानी वो जो लोग 438 हैं वो पिछले 10 साल पहले मर गए थे। तो आज उसकी ब्रेकिंग न्यूज इसलिए नहीं है, लेकिन एक फिगर तो है ना जो हमारे लिए आई ओपनिंग है। देखिए आफ्ताब साहब, आपने तो 1 लाख और इतनी आपने बड़ी जो है वो आपने क्वांटिटी में बता दिया, तो लेकिन आप ये देखिए कि चाहे किसी एक इंसान की भी जान चली जाए इसके लिए, वो पूरी फैमिली, वो पूरा खानदान, वो उस पूरे एरिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है अगर लोग इसको समझे तो। बिल्कुल। फिर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी अल्लाह माफ करे कि जो अगर अल्लाह ना करे कि थ्रोट कैंसर हो गया, जी जी, तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट, हमने इंटरव्यू भी लिए कि वॉइस बॉक्स निकाल दिया। फिर वो जो आपकी जो डेथ है, स्लो डेथ, यानी आपने सिस्क के, वो एक इतना पेनफुल पूरा टाइम है कि फिर वो जो अटेंडेंट उसके साथ है, यानी एक जान की तो आप कोई कीमत ही नहीं लगा सकते ना। फिर उसके साथ जो उसके अटेंडेंट जिस परेशानी और जिस करब से गुजरते हैं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती कि वो कोई कीमत पे नहीं की जा सकती कि हम कहें कि इतने पैसे पे कर दें तो वो पूरी हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकती। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो यानी 5,000 पाकिस्तानी, ये तो मैं बता रहा हूं जो फोत हो जाते हैं, 5,000 पाकिस्तानी रोजाना अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। यानी अगर आप ये देखें कि हमारी जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, बुनियादी मरकज़ सेहत है, जो हमने 15, 20, 30 हजार लोगों के लिए बनाई थी, BHU, अगर हम उसके ऊपर, यानी वो तो बनाई थी आम जो मौसमी बुखार है, नजला जुकाम है, खांसी है, उसके लिए, और एक 5-7 बंदों का हमने स्टाफ भी दे दिया। जब हम इतना बड़ा बर्डन 5,000 पाकिस्तानी की सूरत में उस हेल्थ सिस्टम के ऊपर डालेंगे, तो जो इमरजेंसी के पेशेंट आ रहे हैं, जो दूसरे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से, टोबैको की वजह से तो हाउस पहले फुल है जी। तो आप समझ लें कि हम इस वजह से हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है वो भी मुतासर होती हैं। ये सबसे बड़ा काम। और इससे भी बड़ी बात जो अगली मैं बताऊं, जो हमारा सबसे बड़ा काम भी है और हमारे जो लिस्टर सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि 1200 पाकिस्तानी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 15 साल है, वो रोजाना तंबाकू नोश शुरू करते हैं। ये हमारा यानी एक तरफ 438 दुनिया से जा रहे हैं और दूसरी तरफ 1200 नए आ रहे हैं मार्केट में। और उसमें सबसे बड़ा काम ये है कि अगर हमारा काम ये है कि अगर हुकूमत, सिविल सोसाइटी, तमाम लोग मिलकर ये काम कर लें कि हमने अगले साल से पहले ये 1200 तादाद है, इसको 1100 करना है जी। उससे अगले साल हमने 1,000 तक लेके आना है। ये जो टॉल नंबर है, ये टॉल है, ये इसको नीचे लेके आना। ये वो कामयाबी है
تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فروٹفل کام ہوا ہے, کوئی کام ہوا ہے. بالکل. اور یہ جتنا ٹائم اس کو لگا ہے یہاں تک پہنچنے میں, اب ہمیں اسی طریقے سے اس کے لیے انتظار بھی کرنا ہوگا, لیکن کوششوں کے ساتھ اس کو کم بھی کرنا ہوگا. ابھی آفتاب صاحب جیسے آپ بات کر رہے تھے, ابھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک کوشش کی بات کی کہ ہمیں کوشش سے اس تعداد کو کم بھی کرنا ہے. آفتاب صاحب ابھی میں جاننا چاہتی ہوں, ابھی بہت سارے پیرنٹس بھی ہمیں سن رہے ہوں گے, ٹیچرز بھی سن رہے ہوں گے کہ ان کے لیے کتنی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کس قدر جو ہے وہ دن بدن تعداد بڑھ رہی ہے. اگر میں ان فیوچر گولز کی بات کرتی ہوں, کیونکہ یہ تو ایک چیز سن کے بہت زیادہ وہ انسان کا دل جو ہے وہ بھی کبھی کبھی, میں خود ان چیزوں سے بہت زیادہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کو کیسے سمجھایا جائے, کیسے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے تاکہ وہ اس چیز کی طرف جائیں ہی نہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ان فیوچر گولز کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں جو آپ نے سوچے ہمیں اور آپ چاہتے ہیں اور آپ کر بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے پیرنٹس کا رول ہمیں بتائیے کہ پیرنٹس کا کیا رول ہو سکتا ہے تاکہ ہم اس اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے اور اس قدر جو لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں اس کو ہم نیچے لا سکیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں اس ایپیڈیمک کو یہ ٹبیکو ایپیڈیمک ہے یا کوئی بھی ہے, جی ڈیمانڈ اور سپلائی دو سائڈز ہیں, یا ڈیمانڈ کم کر دیں یا سپلائی روک دیں یا دونوں روک دیں. یعنی میجر اگر آپ براڈر سینس میں دیکھیں گے تو کسی بھی ایپیڈیمک کو روکنے کی یہ چیزیں. دیکھیں ہمارا یہ جو لا ہے جتنی بھی ہے یہ ڈیمانڈ سائڈ ریڈکشن کے اوپر کام کر رہا ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو جائے. بالکل. اچھا, پہلا کام یہ ہے کہ ہم لا کی امپلیمنٹیشن کریں, جی انفورسمنٹ کریں. اس کے لیے صرف اسلام آباد میں پچھلے 4 سالوں میں 4.2 ملین فائنز ہم نے کی, یعنی ہیوج فائن, اور تقریباً 5 ملین کے قریب جو ہم نے مٹیریل کنفسکیٹ کیا جس میں کاؤنٹر فیٹ ہے, شیشہ ہے, ای سگریٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں. یہ آپ دیکھیں گے تو یہ کوئی 10 ملین کے قریب ٹوٹل 4 سالوں میں ہم نے فائن جو ہے ٹوٹل کی ہے. پھر ٹوبیکو وینڈر ایکٹ کی صورت میں بھی ہم نے فائن کلیکٹ کی. اچھا, اگلا کام یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں, اویئرنیس ٹو ماسز, کہ ہم بچوں میں اویئرنیس دیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں. اس کے لیے ابھی پنجاب کی ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ کتاب کے آخر میں وہ ایک میسج دے رہا ہے ٹبیکو کے حوالے سے کہ بچوں کو شروع سے پتہ چلے. ایسے ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ MOU 2015 میں سائن کیا تھا, اور ابھی 2020 میں اس کو ریوائز کیا ہے MOU کو. اس کا پرپز یہ ہے کہ یونیورسٹی لیول کے اوپر کریکولم ڈیولپ ہو, اس کے اوپر ریسرچ ہو اور لوگ اس کے اوپر کام کریں. اور جب ریسرچ ہوگی, جب ہماری انڈیجنس ریسرچ آئے گی تو اس کے اوپر لوگ پڑھیں گے اور اس کے اوپر آئی اوپننگ ہو. تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آلٹرنیٹو کراپس لے کے آ رہے ہیں. فیصلہ آباد ایگریکلچر یونیورسٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آئی ہوپ کہ اگلے 4 مہینوں میں ہم 4 میجر کراپس لے کے آئیں گے کہ جو ٹوبیکو کو ریپلیس کریں. اس کے لیے آنے کے بعد بھی پھر ایک کافی لمبا عرصہ لگے گا, لیکن ہم انیشیٹ لے لیں گے کہ کوئی گروور اگر بیچنا چاہتا ہے تو ٹوبیکو کی جگہ ان فصلوں کو گرو کرے تاکہ گراس روٹ لیول پہ ختم ہو. اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ ہم اسموک فری جنریشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آسٹریلیا کی ایگزامپل ہے کہ آسٹریلیا نے 2000 میں کہا تھا کہ ہم اسموک فری کریں گے. 2000 سے آنورڈ پیدا ہونے والے بچوں کو انہوں نے 2018 تک یعنی مانیٹرنگ, پریونشن یعنی ٹوبیکو سیسیشن, ریز ٹیکسز اسکیمات اس طرح کے اقدامات کر کے انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا کہ بچے آج وہ اسموک فری جنریشن اچیو کر چکی ہیں ہدف. حکومت پاکستان بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال تک ہم اس ہدف کو اناؤنس کر دیں گے. آخر میں اگر آپ یہ سمجھیں تو اگر آپ تصویر لے کے اس کو آپ اپنی فیس بک پہ بھی لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ جن گھروں میں پیرنٹس میں سے کوئی ایک اسموکر ہے تو اگر بچے ان کے اسموک فری ہومز اینڈ کارز کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر بچے, کیونکہ لا تو پبلک پلیس کے اوپر ہے, اگر یہ ہم آپ اپنے فیس بک کے اوپر لگا دیں تو ہم ان کو دے بھی سکتے ہیں, گھر ڈلیور بھی کر سکتے ہیں. اب وہ اپنے والدین کو کہیں کہ بابا آپ نے ہمارے گھر و گاڑی میں اسموکنگ نہیں کرنی, باقی جہاں مرضی کریں. پبلک پلیس پہ تو گورنمنٹ دیکھے گی. گھروں میں اگر بچے سوشل پریشر ڈیولپ کریں, یہ وہ سوشل پریشر ہے کہ وہ گھروں میں جب نہیں کریں گے تو کم از کم خاتون خانہ, بچے, گھر اور گاڑی اسموک فری ہوگی تو اس سے بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے اسموک فری سٹیز, اسموک فری سوسائٹی کی طرف جائے گا.
بالکل صحیح. آفتاب صاحب جب بھی پروگرام میں آتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم پڑ جاتا ہے, لیکن ان کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس قسم کی گفتگو ہے, یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہمارا سننا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. ابھی بھی بس کچھ اس طرح سے ادھورا پن پروگرام میں لگ رہا ہے, اور میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جب کبھی بھی آفتاب صاحب ہمیں دوبارہ ٹائم دے تو مزید کچھ جو میرے ذہن میں سوال تھے جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لسنرز جو ہیں اس کا جواب آفتاب صاحب سے حاصل بھی کریں, تو میں انشاءاللہ پھر کسی دن ہم پروگرام میں آفتاب صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے. آفتاب صاحب بہت بہت شکریہ, ابھی پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم جی, بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. دس از انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. جاتے جاتے یہ ٹریک میرے تمام سننے والوں کے لیے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. زندگی سے پیار کرو, نشے سے انکار کرو. زندگی سے پیار کرو, نشے سے انکار